ایک نوجوان کہتا ہے کہ بہت عرصہ مجھے اس راز کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ ماں کو میرے آنے کی خبر آخر کیسے ہو جاتی ہے۔ میں اسکول سے آتا تو دستک دینے سے پہلے دروازہ کھل جاتا، کالج سے آتا تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی ماں کا خوشی سے دمکتا چہرہ نظر آ جاتا۔ وہ پیار بھری مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی، دعائیں دیتی، اور پھر میں صحن میں اینٹوں سے بنے چولہے کے قریب بیٹھ جاتا۔ ماں گرما گرم روٹی بناتی اور میں مزے سے کھاتا۔ جب میرا پسندیدہ کھانا پکا ہوتا تو ماں کہتی کہ چلو مقابلہ کریں۔ یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہوتا تھا۔ ماں روٹی چنگیر میں رکھتی اور کہتی کہ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے میں دوسری روٹی پکا لیتی ہوں یا تم اسے ختم کرتے ہو۔ ماں کچھ اس طرح روٹی پکاتی کہ ادھر آخری نوالا میرے منہ میں جاتا اور ادھر تازہ تازہ اور گرما گرم روٹی توے سے اتر کر میری پلیٹ میں آ جاتی۔ یوں میں 3-4 روٹیاں کھا جاتا تھا، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہ آئی کہ فتح کس کی ہوئی۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول تھے، سب ان پر عمل کرتے تھے۔ ہمیں سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے باہر ایک اخبار میں ملازمت ایسی ملی کہ میں رات گئے گھر آتا تھا۔ ماں کا مگر وہی معمول رہا۔ میں فجر کے وقت بھی اگر گھر آیا تو دروازہ خود کھولنے کی ضرورت کبھی نہ پڑی۔ لیٹ ہو جانے پر کوشش ہوتی کہ میں خاموشی سے دروازہ کھول لوں تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو، لیکن میں ادھر چابی جیب سے نکالتا، ادھر دروازہ کھل جاتا۔ میں ماں سے پوچھتا تھا کہ ماں آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں؟ وہ ہنس کے کہتی مجھے تیری خوشبو آ جاتی ہے۔ پھر ایک دن ماں دنیا سے چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں کی وفات کے بعد ایک دفعہ میں گھر لیٹ پہنچا، بہت دیر تک دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر انتظار کیا اور جواب نہ ملنے پر دوبارہ دستک دی۔ پھر گلی میں دروازے کے قریب اینٹوں سے بنی دہلیز پر بیٹھ گیا، سوچوں میں گم۔ نہ جانے میں کب تک دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور پتہ نہیں میری آنکھ کب لگی۔ بس اتنا یاد ہے کہ مسجد سے آذان سنائی دی۔ کچھ دیر بعد سامنے والے گھر سے امی کی سہیلی نے دروازہ کھولا۔ وہ تڑپ کر باہر آئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی پتر، تیری ماں گلی کی جانب کھلنے والی تمہاری کمرے کی کھڑکی سے گھنٹوں جاگتی رہتی تھی۔ ادھر تو گلی میں قدم رکھتا تھا اور ادھر وہ بھاگ بھاگ کر نیچے آ جاتی تھی۔ وہ بولی کہ پتر، تیرے لیٹ آنے، رات گئے کچن میں برتنوں کی آواز اور شور کی وجہ سے تیری بھابھی بڑی بڑبڑ کیا کرتی تھی، کیونکہ ان کی نیند خراب ہوتی رہتی تھی۔ پھر انہوں نے آبدیدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولی پتر، ہن ایک کھڑکی کدی نہیں کھلنی۔ کچھ عرصے کے بعد میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں آ گیا۔ 11 سال سے یہاں پر مقیم ہوں۔ سال میں 1-2 دفعہ میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ میرے کمرے کی وہ کھڑکی اب بھی وہاں موجود ہے، لیکن ماں کا وہ مسکراہٹ بھرا چہرہ مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ اللہ پاک ہر کسی کی ماں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں اور جن کے باپ یہاں سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کے والدین کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بھی بخشش فرمائے، آمین۔ ماں باپ کے سائے کی ناقدری مت کریں۔ نادان دھوپ بہت کاٹے گی جب شجر کٹ جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی اہمیت کو نہیں جانتے ان تک بھی ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔